إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورۃ الواقعہ کی 79 نمبر آیت تک ہم نے اپنا سبق پڑھا، جس میں زیادہ تر زور اس بات پر دیا گیا کہ انسان ہدایت کا رستہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو، طہارت کو اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایمان والا بن جائے. یاد رکھیے، طہارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طہارت وہ ہے جو ظاہری طہارت ہے، جس میں وضو، تیمم، غسل، قضائے حاجت کے آداب اور اسی طرح سے بندے کے اٹھنے بیٹھنے کے نفاست کے آداب اس میں آ جاتے ہیں. اس کو ظاہری طہارت کہا جاتا ہے. دوسری طہارت ہے باطنی طہارت، جس کے لیے بندے کو شرک، بدعت، گناہ اور نفاق جیسی گندی عادتوں سے اور ایسی چیزوں سے جان چھڑوانی ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی بعض کتابوں کا آغاز کتاب الایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایمان جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کی صفائی اور ستھرائی کیسے ممکن ہے. اور بعض احادیث کی کتابیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں، جن میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حاجت کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح سے یہ خبر دی جاتی ہے کہ وضو، تیمم، غسل وغیرہ کس طریقے سے، کن حالات میں کیسے کیسے کرنا ہے. تو ہم نے یہ بات سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 میں ملاحظہ کی کہ لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب محفوظ جس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس کو اللہ کے بڑے ہی مقرب فرشتے اس کو چھوتے ہیں اور اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں. عام فرشتوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے قرآن کریم کو اور سنت مطہرہ کو نازل فرمایا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی ایک بات بھی نہیں کہی. جیسا کہ ہم نے سورۃ النجم کے اندر بھی پڑھا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں بلکہ وہی کچھ بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو فرمایا تنزیل، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے من رب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ انزلہ اور نزلہ دونوں میں فرق ہوتا ہے.
انزلہ اور نزلہ دونوں میں فرق ہے۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ میں مکمل کسی چیز کو اتار دینا، یک بارگی کسی چیز کو نیچے اتار دینا، اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ تدریجاً اس کو اتارنا، جیسا کہ قرآن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ باب تفعیل ہے، نزل ینزل تنزیل ہے۔ تنزیل معنی بڑے اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی کہ اگر قرآن کریم کے بارے میں یہ الفاظ آئیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو مراد یہ ہوگا کہ لوح محفوظ سے نکال کر پہلے آسمان پر یک بارگی اس کو نازل کر دیا گیا، پھر پہلے آسمان سے لے کر زمین تک اس کو 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا، تو اس کو تنزیل کہا جائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو فرمایا تنزیل، یہ نازل کیا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ رب کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے کہ رب کے بیسیکلی 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، ایک معنی ہوتا ہے سردار، اور ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں تک تو ہماری تربیت کر رہا ہے، تو تربیت یہ ہے کہ وہ انسان کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی تربیت کر رہا تھا، اور پھر اس نے جب انسان کو پیدا کر دیا تو اس نے انسان کی تربیت کی، اسے آنکھیں، کان، حواس خمسہ عطا کیے، جس کی وجہ سے انسان اپنوں کو پہچانتا ہے، اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھتا ہے، اور یہ تربیت انسان کی۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کا معنی اگر سردار کیا جائے تو وہ تمام جہانوں کا سردار اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان سب کو تربیت دے رہا ہے، یعنی کہ یہ آپس میں مربوط ہیں۔ اور تیسرا معنی کہ وہ ان کو پالنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین سب کو رزق عطا کر رہا ہے، تو ظاہر سے والا ہے، ذمہ داری لی ہے کہ وہ انسانوں کا رزق پورا کرے گا، سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہیں، لہٰذا وہ رب یہ خوراک پوری طرح سے بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی خوراک تو مٹی سے ملتی ہے، اور روح کی خوراک اللہ رب العالمین آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر قرآن کا بڑی ہی اہمیت کے ساتھ یہاں پر اور بڑی فضیلت کے ساتھ بڑی احتیل میں آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی جانے والی ایک کتاب ہے، جس کتاب کے اندر آپ کو عقائد بھی ملیں گے، پہلی اقوام کے حالات بھی، آخرت کا ذکر بھی، اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے اصول بھی۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات پھر سے آ رہے ہیں۔ فرمایا افا بہاد الحدیث، کیا اس کلام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، حدیث کہتے ہیں بات کو، افا بہاد الحدیث، کیا اس بات کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، انتم مدہنون، تم بے توجہی اختیار کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ جو ہے وہ چکڑی چپنی باتیں لگا رہے ہو، یا اس کو مشکل لفظ میں بولتا ہوں، کیا تم اس کے ساتھ مداہنت کر رہے ہو؟ یہ جو لفظ مدہنون استعمال ہوا ہے، مدہنون کا لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے تیل لگانا، تیل لگانا، یہ ایک اس کا معنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تیل کی مالش کرنے کے علاوہ اس کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ بندے کا اپنے دل کی بات کو، ظاہری طور پر بندے کا نرم ہونا، لیکن دلی طور پر اس کا سخت ہونا، دلی طور پر بندے کا سخت ہونا اور ظاہری طور پر اس کا نرم ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی ہم تیل لگاتے ہیں وہ اصل میں سخت ہوتی ہے، ہم اس کو ظاہری طور پر نرم کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے روکھے بالوں کے اندر جب تیل لگاتے ہیں تو وہ سخت ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تیل لگاتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر نرم ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی خشکی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تیل کا اثر ختم ہوتا ہے وہ اپنی پہلے والی حالت کے اوپر واپس آ جاتے ہیں۔
تو یہاں اسی لفظ کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہے، لیکن کن معنوں میں، اس کے لیے ہمیں ذرا اپنی حالت کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب کے ساتھ، اس بات کے ساتھ تم بے توجہی اختیار کر رہے ہو، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، یا یہ کہ تم اس کے بارے میں بے پرواہی سے کام لے رہے ہو؟ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ یہ ہے کہ جس رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اس کتاب کو اتنے اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا، تم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور بجائے یہ کہ تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، تم الٹا اس کتاب کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیشکش کرتے ہو۔ اور پیشکش کیا ہے کہ آپ اس قرآن کی بات نہ کریں، آپ کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ اور یہی بات پیش کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ میں نے پہلے کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کی تھی، نہ اب کبھی کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مجھے تمہارے دین کے اندر ملنے والی کسی بھی پیشکش میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو مدہنون کا لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں نرمی اختیار کریں، آپ ان کے خلاف سختی اور دشمنی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ذرا سی لچک دکھائیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اب اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں جس میں ہم دین اسلام کی بنیادی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ دین میں اتنی کوئی اجازت ہے، دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، اور ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی وہ اگر کبھی عصری تعلیم کی طرف جاتا ہے، اسکول کی تعلیم وہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ پہلے میٹرک کرتا ہے، پھر اس کے بعد انٹر، پھر اس کے بعد گریجویشن، پھر ماسٹرز، پھر آگے وہ چلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے اس کا معیار زندگی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، اور وہ اپنے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، وہ دین اسلام پر دوسری باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة۔ اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان اپنی زندگی کا معیار بہتر سے بہتر تر بنانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، اور اس قرآن کے اوپر، اس بات کے اوپر دوسری باتوں کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے علوم کو ترجیح دیتا ہے، اپنے فن کو، اپنی مہارت کو اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر وہ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ کسی چیز کو وقت نہیں دیتا تو ایک یہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ ہم نمازیں تو ساری ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ چھوڑا نہیں جاتا، ہم فحاشی سے اور بری باتوں سے رک نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا قرآن تو برحق ہے، انہیں اپنی نمازوں کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کی نمازوں کے اندر نقص تو نہیں۔ اور پھر مزید بات یہ کہ انسان کی یہ فطرت، انسان کی یہ عادت کہ یہ دنیا کو دین کے اوپر، قرآن کے اوپر ترجیح کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا اپنی چکا چوند روشنیوں کے ساتھ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ مزین کر دی گئی ہے، لہٰذا انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ جنت کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ جنت کے رستے کو چھوڑتا ہے تو اس کے سامنے بے شمار ایسے رستے کھلے ہوئے اسے نظر آتے ہیں جن کو وہ پروفیشن کا نام دے کر دین اسلام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کئی ایک جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ دیکھیے یہاں پر بھی پاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اسے یاد رکھا، فصلی، اور ساتھ میں اس نے نماز ادا کی، یعنی 3 کام اس نے کیے، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن ہے کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو اپنی ترجیحی بنیادوں کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ اور ایک جگہ پر فرمان ہے الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تم لوگوں کو غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے جا کر قبروں کے منہ دیکھ لیے لیکن تم لوگوں کو پھر بھی اس سے ذرہ بھر بھی احساس نہ ہوا۔ مزید یہ کہ دنیا کے لیے انسان پوری طرح سے محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور اس عظیم کتاب کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اس کتاب کو سیکھنے کے لیے سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کاہل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جیسا کہ میں نے اس دن بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ انسان کو چاروں طرف سے موت نے گھیر کر رکھا ہوا ہے، اور ایک لمبی لکیر ہے جو اس کی خواہشات کو شو کرتی ہے، اور درمیان میں چھوٹے چھوٹی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں جن میں انسان پڑھتا رہتا ہے، جسے ہم چیلنج کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ہمارے کام ہمارے لیے بکھیر دیے جاتے ہیں، اور پھر انسان کو دین کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان بڑا ہی سرکش ہے، الرآہ استغنا، وہ دین سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بیزار سمجھتا ہے، وہ اس کے بارے میں سستی اور کاہلی اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کے ہر معاملے میں محنت کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جہاں تک دین کی بات آئے گی تو وہ دین سے جو ہے وہ بے بہرا ہوگا، اور پھر مزید یہ کہ وہ دین کے بارے میں ایسے اندھے پن کا مظاہرہ کرے گا کہ گویا کہ اس نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں۔ نام کا مسلمان بن جانا، اپنا نام عبداللہ رکھ لینے سے کوئی عبداللہ بن نہیں جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ بندہ عبداللہ والے کام بھی کرے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ پر قرآن میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ہر طرح کی چیز کو ظاہری طور پر ہر طرح سے دنیا کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت کے معاملے میں اکثریت ان کی غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مزید اس کے اوپر بات انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کرتے ہیں۔